میں بہت خوش تھی۔ میری نند کی شادی بخیریت انجام کو پہنچ گئی تھی۔ میں اور میرا شوہر نند کے بارے میں بہت پریشان تھے۔ میری نند شروع سے ہی پردے دار تھی۔ وہ اپنے بھائی کے علاوہ کسی کے سامنے بھی نہ آتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کیا کرتی تھی۔ اس نے عالمہ کا کورس کر رکھا تھا اور شرعی پردہ کرتی تھی۔ گھر میں بھی وہ ہر وقت حجاب میں ہی رہتی تھی۔ جب بھی کہیں آنا جانا ہوتا تو مکمل نقاب کر لیتی۔ خاندان میں کئی تقریبات ہوتی تھی۔ وہ جب بھی کسی تقریب میں جاتی تو میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ نقاب نہ اتارتی تھی، یوں ہی تقریب میں شریک ہو جایا کرتی تھی۔ وہاں عورتیں طرح طرح کی باتیں کیا کرتی تھیں۔ میں اور میرا شوہر تو کب سے کوششیں کر رہے تھے کہ اس کی شادی کر دی جائے، کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی، لیکن کوئی اس سے شادی کے لیے تیار ہی نہ ہوتا تھا۔ جو رشتے حامی بھرتے ان کی پہلی شرط یہی ہوتی تھی کہ میری نند یہ پردہ اور نقاب چھوڑ دے، لیکن میری نند رشتے ٹھکرا دیتی تھی، لیکن اس نے پردہ نہ چھوڑا تھا۔ اب تک نہ جانے اس کے کتنے ہی رشتے آ چکے تھے، مگر ہر مرتبہ ہی اس کے پردے کی وجہ سے انکار ہو جایا کرتا تھا۔ وہ 27 برس سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ مجھے تو پریشانی تھی ہی تھی، میرا شوہر بھی اس کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ مرنے سے پہلے اسے اس کی ذمہ داری سونپ کر گئے تھے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ اگر کبھی بہن کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو وہ ماں باپ کو کیا جواب دے گا۔ خیر، تقریباً 15 دن پہلے میری نند کے لیے ایک مفتی کا رشتہ آیا تھا۔ وہ شخص انتہائی نیک اور پرہیزگار تھا۔ تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اس نے مفتی کی فیلڈ میں قدم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی کافی مضبوط تھا۔ میرے شوہر اور اس کی ملاقات ایک ہوٹل پر ہوئی تھی۔ وہیں پر میرے شوہر نے اس سے اپنی بہن کے مسئلے کے بارے میں پوچھا تھا کہ اگر اس کی بہن کے پردے کی وجہ سے کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ لڑکے والوں سے پردے کی بات چھپا کر بہن کا نکاح کر دے تو یہ بات صحیح ہوگی یا غلط؟ اس پر اس مفتی نے میرے شوہر کو کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس پر میرے شوہر نے اسے بولنے کی اجازت دی تھی۔ اس نے میرے شوہر سے کہا کہ میرے گھر والے بھی میری شادی کے لیے لڑکی کی تلاش میں ہیں، لیکن اب تک کوئی لڑکی مجھے پسند نہیں آئی۔ مجھے اپنے جیسی لڑکی چاہیے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میرے والدین آپ کے گھر رشتہ لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے ایک پردے دار اور نیک لڑکی کی ہی تلاش ہے۔ میرے شوہر کو اور کیا چاہیے تھا؟ ایک آدمی خود اس کی بہن کا رشتہ لانے کا کہہ رہا تھا، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ میرے شوہر نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور اسے گھر کا ایڈریس دیتے ہوئے کھانے کی دعوت دے ڈالی تھی، جسے اس نے خوش دلی کے ساتھ قبول کیا تھا۔ اگلے ہی روز اس کے والدین ہمارے گھر آن پہنچے تھے۔ اس کا نام عبید تھا۔ عبید خود نہ آیا تھا، اس نے اپنے ماں باپ اور بہن کو ہی بھیجا تھا۔ ان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر ہی میں سمجھ گئی تھی کہ آج تو میری نند نائلہ کا رشتہ پکا ہی تھا، کیونکہ عبید کی ماں اور بہن مکمل پردے اور نقاب میں ڈھکی چھپی حالت میں ہمارے گھر میں آئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے میری نند کر کے رکھتی تھی۔ مجھے ان کی آمد کے بارے میں میرے شوہر نے پہلے سے بتا رکھا تھا۔ وہ خود بھی آج کام پر نہیں گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کی تواضع کے لیے صحیح انتظام کیا ہوا تھا۔ دعا سلام اور جان پہچان کے بعد عبید کی ماں اور بہن نے مجھ سے اور میرے شوہر سے اجازت لی تھی۔ وہ میری نند سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی نند کو مہمان خانے میں لانا چاہا، مگر انہوں نے کہا کہ وہ کمرے میں ہی اس سے ملاقات کریں گی۔ یوں میں انہیں لیے اپنی نند کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ان کو میری نند پسند آئی تھی۔ جاتے وقت وہ لوگ ڈائریکٹ نکاح کی تاریخ دے کر گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں شادیوں پر فضول خرچی اور زیادہ شور شرابہ بالکل پسند نہیں ہے، اور نہ ہی یہ چیز ہمارے دین میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 10 دن بعد آ کر شریعت اور سنت طریقے سے نکاح کر کے میری نند کو لے جائیں گے اور ولیمے کی بڑی دعوت رکھ لیں گے۔ میرے شوہر نے احتجاج کرنا چاہا تھا، کیونکہ وہ دھوم دھام سے اپنی اکلوتی بہن کو رخصت کرنا چاہتا تھا، اس کے سارے فنکشنز کرنا چاہتا تھا، مگر ان لوگوں نے تو ساری بات نکاح پر ہی ختم کر دی تھی۔ وہ ان سے مہندی اور دوسری تقریبات کی اجازت لینا چاہتا تھا، مگر میری نند بھی اسی چیز پر راضی ہو گئی تھی۔ وہ بھی سب کچھ سادگی سے کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے شوہر کو بھی اس بات پر راضی کر ہی لیا کہ سب کچھ سادگی سے ہی کیا جائے۔ ویسے بھی کون سا اس کے ماں باپ کوئی زمین جائیدادیں چھوڑ کر مرے تھے جو دھوم دھام سے شادی لگاتے۔ میں نے تو شکر کیا تھا کہ چلو کسی طرف سے تو میرے شوہر کے 4 پیسوں کی بچت ہو رہی تھی۔
خیر 10 دن بعد مقررہ وقت پر وہ لوگ اپنے چند عزیزوں کے ساتھ آئے اور پھر نکاح کر کے میری نند کو لے گئے۔ اگلے دن ان لوگوں نے شاندار ولیمہ کیا تھا۔ ہمیں اور اپنے چند قریبی رشتہ داروں کو بلانے کے بعد انہوں نے باقی کی تمام دعوت غریب اور مزدور لوگوں کے لیے رکھی تھی۔ اس دعوت میں نہ جانے کتنے یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا گیا تھا۔ میری نند بھی بہت خوش تھی۔ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی اپنی نند اور ساس کے ساتھ ہر کام میں ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یوں خوش دیکھ کر مجھے اس سے ایک حسد سا ہوا تھا۔ مجھے ایک انجانی سی جلن محسوس ہوئی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیسے یہ بات آ گئی تھی کہ یہ خوشیاں وقتی ہیں، اڑ لو جتنا اڑنا ہے، بعد میں تم نے زمین پر ہی آنا ہے۔ اس وقت جو تمہیں خوشی ہے یہ زیادہ عرصہ رہنے والی نہیں ہے۔ میں انجانے میں ہی صحیح دل میں اسے بد دعا دے بیٹھی تھی، اس بات سے انجان کہ میری بد دعا اسے کسی سخت طرح سے لگنے والی تھی۔ خیر ولیمے کی دعوت سے واپس آئی تو میرے شوہر کی طرف سے میرے لیے ایک سرپرائز تھا۔ میرے شوہر کی نوکری بیرون ملک ہو گئی تھی۔ اس نے کافی عرصہ پہلے وہاں اپنی سی وی بھیجی تھی۔ اس کا جواب اب آیا تھا۔ اب نند کی شادی کے بعد میں گھر پر اکیلی تھی تو اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانے کا سوچا تھا۔ اس نے مجھے شاپنگ اور پیکنگ کرنے کا کہہ دیا تھا کیونکہ میرے کاغذات میں زیادہ وقت نہیں لگنا تھا، زیادہ سے زیادہ صرف 1 مہینہ ہی تھا۔ اس 1 مہینے میں ہی میں نے اپنی ساری تیاری مکمل کرنی تھی۔ میں اسی خوشی میں پیکنگ وغیرہ کر رہی تھی۔ بیرون ملک جانے کی ایک الگ سے خوشی تھی جو میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ کبھی یہ سب میرا خواب تھا کہ میں باہر کے ملک میں جاؤں گی، لیکن جب سے میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، اس گھر کے مسئلوں میں گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ پہلے ساس سسر کی پریشانیاں، پھر ان سے جان چھوٹی تو نند کی فکریں لگ گئیں۔ اللہ اللہ کر کے اب اس گھر کے سارے مسائل ختم ہوئے تھے اور میں بھی آزاد ہوئی تھی۔ اب خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا اس نے مجھے بیرون ملک جانے کا موقع دیا تھا۔ میرا خواب پورا ہونے جا رہا تھا، میں خوش کیوں کرنا ہوتی؟ میں نے پیک کرنے کے لیے کچھ سامان الگ کیا اور پھر شاپنگ کرنے کے لیے بازار کی طرف چل پڑی، اس بات سے انجان کہ میری یہ ساری تیاری اور ساری پیکنگ یہاں کی یہاں ہی دھری رہ جانے والی تھی، کیونکہ میرا نام ساجدہ ہے۔ میرا تعلق یوں تو ایک رئیس خاندان سے تھا۔ میرے دادا زمین و جائیدادوں والے تھے، لیکن جب ابا نے دادی کی پسند کو ٹھکرا کر اپنی مرضی سے اپنی پسند سے میری اماں سے گھر سے بھاگ کر شادی کی تو دادا نے میرے ابا کو ساری جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ میری اماں کے گھر والے بھی اماں کی ابا سے شادی کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اماں کی شادی کہیں اور کروا رہے تھے۔ لیکن عین شادی والے دن بارات آنے سے کچھ دیر پہلے اماں گھر سے زیورات اور لاکھوں کی نقدی رقم لے کر بھاگ گئی تھی۔ کورٹ میرج کے بعد جب ابا کے گھر والوں نے بھی دونوں کو قبول نہ کیا تو وہ دونوں اس شہر کو چھوڑ کر ایک نئے شہر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر یہیں پر ہی ابا نے کرائے کا مکان لیا اور اماں کی لائی ہوئی رقم کے ساتھ ہی کاروبار شروع کیا تھا۔ ابا کی اپنی کریانے کی دکان تھی۔ شادی کے دوسرے سال ہی میری پیدائش ہوئی تھی۔ میرے 3 بہن بھائی اور تھے، میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں اور پھر سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ خیر وقت گزرتا چلا گیا تھا۔ میں ایک سرکاری اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ مجھے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہ تھا، مگر کرائے کے گھر کے 2 کمروں، کچن، باتھ اور صحن کے نام پر بنی چھوٹی سی جگہ پر میرا دم گھٹ جایا کرتا تھا۔ میں زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتی تھی۔ اسکول کالج میں میری دوستی اچھی خاصی امیر لڑکیوں سے تھی۔ وہ جب بھی مجھے آ کر اپنے بھائیوں، بھابھیوں اور دوسرے رشتہ داروں کے بیرون ملک جانے کے بارے میں بتاتی تو میرے دل میں بھی بے ساختہ ہی بیرون ملک جانے کی خواہش پیدا ہوتی تھی۔ لیکن مجھے باہر لے کر کون جاتا؟ بیرون ملک جانے کا میرا خواب ہی تھا۔ اسی خواب کو ساتھ لیے کئی سال گزر گئے تھے۔ میں نے BA کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن گھر میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں بہت زیادہ بور ہو جایا کرتی تھی، اس لیے بوریت سے بچنے کے لیے اپنا زیادہ تر وقت اپنی سہیلی کے گھر پر گزارتی تھی، جو میرے گھر سے تھوڑی ہی دور رہتی تھی۔ ایک دن جب میں اس کے گھر سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ اماں نے مجھے اپنی حالت سدھار کر مہمانوں کے سامنے آنے کا کہا تھا۔ جب میں فریش ہو کر مہمانوں کے سامنے گئی تو تب مجھ پر یہ بھید کھلا کہ یہ لوگ جو ہمارے گھر آئے تھے ان کا آنا بے مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ میرے رشتے کے لیے آئے ہوئے تھے۔
لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر سے تھے۔ لڑکا ایک پرائیویٹ فرم میں بطور مینیجر کام کرتا تھا۔ اماں سرکاری ادارے میں استانی تھی، جبکہ ابا فوجی ریٹائرڈ تھے۔ میرے اماں ابا کو وہ لوگ پہلی ملاقات میں ہی پسند آ گئے تھے۔ انہیں بھی میں پسند آئی تھی، اسی لیے انہوں نے 2 دن بعد ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ 2 دن بعد اماں ابا بھی جا کر ان کے گھر سے ہو آئے تھے۔ پھر آنن فانن ہی سب کچھ طے کر دیا گیا تھا۔ کیونکہ میرے ہونے والے شوہر کو بیرون ملک جانا تھا، اس لیے وہ اس کے جانے سے پہلے شادی کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی فیملی کو وہاں لے کر جا سکیں۔ خیر 15 دن کے اندر میرے گھر سے رخصتی ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے سسرال کو خوب بڑھ چڑھ کر بتایا تھا۔ میں نے سب کو کہا کہ میں شادی کے فوراً بعد بیرون ملک جانے والی ہوں، تو میری بات سن کر سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ سب لڑکیاں بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ایسی قسمت بھی ہو سکتی ہے۔ میں تو کرائے کے گھر میں رہنے والی معمولی سی لڑکی تھی۔ کس نے سوچا تھا کہ میری قسمت ایسے اچانک ایک دم کھل سکتی ہے؟ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا، مگر جو سچ تھا وہ تھا۔ میں نے بیرون ملک کے حوالے سے اور بھی خواب دیکھنا شروع کر دیے کہ وہاں جا کر میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی۔ سب کچھ اچانک مجھے ایک دم سے ہی اچھا لگنے لگا تھا۔ کچھ دن بعد میں آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجائے اپنے شوہر کے سنگ رخصت ہو کر سسرال آ گئی تھی۔ میرے سسرال والے بہت اچھے تھے۔ زیادہ بڑا سسرال نہیں تھا، صرف ساس سسر اور ایک نند تھی۔ مجھے لگا تھا کہ باقی روایتی نندوں کی طرح میری نند بھی مجھ سے خار کھائے گی، مجھے پریشان کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ شادی کے چند دن بعد ہی مجھے علم ہو گیا تھا کہ میری نند روایتی نندوں کے جیسی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی۔ وہ انتہائی کم گو، نیک اور پرہیزگار تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس کی باتیں کسی سمجھدار عورت کی طرح کی تھیں۔ باقی میرے ساس سسر اور شوہر سب بہت اچھے تھے۔ مجھے سسرال میں آئے 2 مہینے کا وقت گزر گیا تھا، مگر ان 2 مہینوں میں ایک مرتبہ بھی کسی نے باہر ملک کا نام نہیں لیا تھا۔ شاید وہ لوگ بھول گئے تھے کہ میرے شوہر کو شادی کے فوراً بعد باہر جانا تھا۔ ایک دن رات کے کھانے کے وقت میں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سسرال والوں کو یاد دہانی کرانی چاہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے؟ غالباً آپ ملک سے باہر جا رہے تھے، تو پھر کہاں تک پہنچا پروسیس؟ کب تک جانا ہے؟ میری بات سن کر ان سب کے منہ کو جاتے ہاتھ رک گئے تھے، اور وہ سب کے سب معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ پھر میرے شوہر نے مجھے جو بات بتائی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے۔ جو ایجنٹ اسے باہر لے کر جا رہا تھا وہ 2 نمبر آدمی تھا جو میرے شوہر سے 8 لاکھ لے کر بھاگ گیا تھا۔ میرے شوہر نے پہلے بھی اتنی ساری رقم کمیٹیاں ڈال ڈال کر اکٹھی کی تھی۔ اب اتنی جلدی دوبارہ سے اتنی بڑی رقم کا انتظام کرنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے فی الحال آنے والے 3-4 سال تک وہ کہیں باہر جانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر مجھے تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ کہاں میں آج کل میں باہر جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور کہاں یہاں دور دور تک باہر جانے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ مجھے ایک دم ہی اپنے سسرال والوں پر غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اگر تم نے باہر نہیں جانا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم مجھے بھی اپنے ساتھ باہر لے جاؤ گے، مگر تمہارے تو خود بھی باہر جانے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ میں نے اس دن غصے میں اپنے شوہر اور ساس سسر سے بہت بدتمیزی کی تھی۔ اگلے دن میری ساس نے مجھے سمجھایا کہ ناشکری نہیں کرتے، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے۔ میرا بیٹا ابھی باہر نہیں گیا تو اس میں اللہ ہی کی کوئی مصلحت ہوگی۔ جب اس کے قدم لکھے ہوئے وہ چلا جائے گا، تم بس اس کے لیے دعا کیا کرو۔ میں کیا دعا کرتی؟ میں نے ساس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ میری شادی کو پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ میں جب بھی اپنے میکے جاتی تو میری سہیلیاں مجھے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتی تھی، کیونکہ ان کے مطابق تو میں شادی کے شروع ہی عرصے میں باہر جانے والی تھی۔ لیکن اب پورا سال گزر گیا تھا اور میں ابھی تک یہیں پر تھی۔ میری دوستیں مجھے منہ نہ نکالنے دیتی تھی۔ تنگ آ کر اب میں نے میکے جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سال بعد پھر سے میرے شوہر کے باہر جانے کے چانس بنے تھے، اور اس مرتبہ وہ کامیاب ہوا تھا۔ اس کا دبئی کا ویزا لگ گیا تھا اور وہ 3 مہینے میں دبئی چلا گیا تھا۔
اس کے جانے کی مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اب وہ جلد مجھے بھی وہاں اپنے پاس بلا لے گا، مگر یہ صرف میری خوش فہمی ہی تھی۔ اس کو گئے ابھی محض 2 ہی مہینے ہوئے تھے جب ایک دن میرے ساس اور سسر کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میری ساس موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی، جبکہ سسر کی ٹانگیں ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گئی تھیں۔ میرے شوہر نے جیسے ہی اپنے ماں باپ کے بارے میں سنا، وہ فوراً ہی پہلی فلائٹ سے واپس آ گیا تھا، اور پھر ایسا واپس آیا کہ دوبارہ جانے کا سوچا ہی نہ۔ جاتا بھی تو کیسے؟ مفلوج باپ کو آخر کس کے سہارے چھوڑ کر جاتا؟ عورت ہوتی تو میں اور میری نند مل کر سنبھال لیتی۔ اب ایک مرد کو ہم 2 عورتیں بھلا کیسے سنبھال سکتی تھی؟ کسی نہ کسی مرد کا ہونا لازمی تھا۔ میرے گھر میں پھر میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں۔ میرے سسر 3 سال تک مفلوج بیڈ پر پڑے رہے تھے۔ 3 سال بعد میرے سسر کی بھی موت ہو گئی تھی۔ مرتے وقت وہ میرے شوہر کو نند کا خاص خیال رکھنے کا کہہ کر گئے تھے۔ میری نند کی ساری ذمہ داری میرے شوہر کو سونپ کر گئے تھے۔ میرا شوہر ماں باپ کی یوں آگے پیچھے موت کے بعد بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اوپر سے بہن کی ذمہ داری بھی اس کے سر تھی۔ جب میری نند شادی کی عمر کو پہنچی تو میرے شوہر نے رشتے ڈھونڈنے کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، مگر میں جو بھی رشتہ لاتی تھی میری نند ہمیشہ سے اس رشتے کو ٹھکرا دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بھابھی میرے لیے اپنے جیسے اوپن مائنڈڈ لوگوں کے رشتے نہ لایا کریں، مجھے اپنے جیسے لوگ پسند ہے جو میرے پردے کا بھی احترام کریں اور میں جیسی ہوں مجھے ویسی ہی قبول کریں۔ نند کی یہ بات سن کر مجھے بھی بہت پریشانی ہوئی تھی۔ اب اس دور میں اس طرح کے لوگ کہاں سے ڈھونڈ کر لاتی؟ میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا تھا کہ اس کی بہن کے لیے لڑکا ڈھونڈنا کم سے کم میرے بس سے تو باہر تھا، اس لیے وہ خود ہی اپنی بہن کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ لے۔ اسی کشمکش میں 2 سال گزر گئے تھے، تب جا کر کہیں عبید کا رشتہ آیا تھا اور میری نند کی شادی ہوئی تھی۔ یہ نند کی شادی کے 1 مہینے بعد کی بات ہے۔ میرے شوہر اور میری لندن کی فلائٹ تھی۔ میرا شوہر جانے سے پہلے اپنی بہن سے مل کر جانا چاہتا تھا۔ میری نند نے اپنے گھر ہماری دعوت رکھی تھی۔ ہم نے اس کے گھر سے دعوت کھا کر وہیں سے ہی ایئرپورٹ جانا تھا۔ ہم خوشی خوشی گھر سے نکلے تھے، اس بات سے انجان کہ آگے ایک طوفان ہمارا منتظر تھا۔ جیسے ہی ہم نند کے گھر پہنچے، ہم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری نند کا شوہر چھت سے گرنے کی وجہ سے موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ میری نند بیوہ ہو گئی تھی۔ میری تو مانو جیسے بدن میں جان ہی نہ رہی تھی۔ مجھے بے اختیار خود پر غصہ آیا تھا۔ میں نے انجانے میں ہی صحیح اپنی نند کو بددعائیں دی تھیں، ہو نہ ہو یہ انہی بددعاؤں کا اثر تھا۔ میں خود اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ میرے شوہر نے فوراً سے ٹکٹیں کینسل کروائی تھیں۔ 2 دن نند کو سسرال میں رکنے کے بعد میرا شوہر نند کو ساتھ لے کر گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ ہر وقت میری نند کے بارے میں پریشان رہتا تھا۔ حالانکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اسے پریشانی تھی، اور اس پریشانی میں وہ مجھے تو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ وہ میری ذات کو بالکل فراموش کر گیا تھا۔ نہ وہ مجھ سے بات کرتا اور نہ ہی مجھے وقت دیتا تھا۔ میں اس کے اس رویے سے بہت پریشان تھی، نہ جانے میں کہاں آ کر پھنس گئی تھی۔ اب میں اپنی ماں سے جا کر لڑتی تھی کہ اس نے میری شادی کیسے انسان سے کرا دی تھی۔ میرے بعد میری 2 بہنوں کی شادیاں ہوئی تھیں اور وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش تھیں۔ سسرال والے انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ ان دونوں کے سسرال والے میرے سسرال کی طرح امیر تو نہیں تھے، لیکن میری بہنیں پھر بھی بہت خوش تھیں۔ لیکن ایک میں تھی جو کسی طرح سے خوش نہیں ہو رہی تھی۔ میرا شوہر ایک مرتبہ پھر سے ملک سے باہر چلا گیا، لیکن اب وہ مجھے اپنے ساتھ ملک سے باہر نہیں لے کر گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی بہن کے پاس چھوڑ کر گیا تھا تاکہ میں یہاں رہ کر اس کی بہن کا خیال رکھ سکوں۔ مجھے اپنے شوہر پر تاؤ آیا تھا، لیکن نہ جانے کیسے میں برداشت کر کے رہ گئی تھی۔ میری نند میسنی بنی ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ نہ جانے اس کو اپنے کمرے میں ایسا کون سا مشغلہ مل گیا تھا جو وہ کمرے سے باہر ہی نہ آتی تھی، جبکہ میں پورے گھر میں اکیلی بولائی بولائی پھرتی تھی۔ میرا شوہر دن رات کالز کرتا تھا، لیکن صرف اور صرف اپنی بہن کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ مجھ سے تو اسے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ تبھی میں نے اپنی راہ میں آئے کانٹے یعنی اپنی نند کو راستے سے ہٹانے کا سوچا تھا۔ اس کے لیے میں نے وہ راستہ اپنایا جس کی کوئی عقل مند انسان توقع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں مجھ سے وہ غلطی ہوئی
وہ گناہ ہوا جس نے میری ساری زندگی برباد کر دی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی کو جہنم بنایا تھا۔ شوہر کے باہر جانے کے کچھ ہی عرصے بعد میں نے نند کی دوبارہ شادی کے لیے لڑکے دیکھنا شروع کر دیے، کیونکہ ایک یہی طریقہ تھا جس سے میری نند میرے راستے سے ہٹ سکتی تھی، کیونکہ اگر میں اس کو نقصان پہنچا کر راستے سے ہٹاتی تو میرے شوہر نے اسی وقت یہاں پہنچ جانا تھا۔ اس لیے دوسرا حل نند کی دوسری شادی کا ہی تھا، مگر نند کے پردے کو دیکھ کر کوئی بھی میری نند سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ کوئی تیار ہو بھی جاتا تو میری نند مکر جایا کرتی تھی، کیونکہ وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میں بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ میں اسے کیسے ساری زندگی اپنے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے اپنے گھر میں بٹھا کر رکھ سکتی تھی؟ جب میں نے دیکھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو میں نے اپنی انگلی ٹیڑھی کر لی تھی۔ حسب توقع اگلی ہی صبح میری نند شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس دن مجھے اپنے ساتھ کچھ غیر معمولی محسوس ہوا تھا، مگر میں اپنا وہم سمجھ کر ٹال گئی تھی، اس بات سے انجان کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں نے محلے کے ایک آوارہ لڑکے سے اپنی نند کی دوسری شادی کرا دی تھی اور اپنے شوہر کو فون کر کے بتاتی تھی کہ وہ شخص بہت اچھا ہے، اس کی بہن کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کو شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ میری باتیں سن کر میرا شوہر بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرتا اور مجھے کہتا کہ میری بہن کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں ساری زندگی تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تم نے میرا آدھا بوجھ کم کر دیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اس احسان کے بدلے میں تم مجھ سے جو چاہو مانگ سکتی ہو۔ میں نے بھی دیر کرنا مناسب نہ سمجھا تھا اور جھٹ پٹ شوہر سے خواہش کر دی کہ مجھے بھی اس کے پاس آنا ہے۔ شوہر نے میری خواہش پوری کر دی تھی اور مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ جس دن میں نے جانا تھا اس دن میری نند میرے پاس آئی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کا شوہر اسے مارتا تھا اور اس پر بے حد تشدد کیا کرتا تھا۔ وہ میرے پیر پکڑ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میری بھائی سے بات کرا دو یا پھر مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ لیکن مجھ پر اس کی فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا تھا اور میں نے اس کو دھتکار دیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اللہ تم سے پوچھے گا، تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کا حساب اللہ تم سے لے گا۔ وہ میرے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ تم سے ضرور لے گا۔ تم نے مجھے رسوا کیا ہے، تم خود رسوا ہوگی۔ تم یہاں بھائی کے پیچھے جو گل کھلاتی رہی ہو، میں وہ سب بھائی کو بتاؤں گی۔ تمہیں تمہارے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ مجھے برباد کر کے تم اپنا گھر بسانے چلی ہو، لیکن تم کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ وہ مجھے ڈھیر بد دعائیں دے رہی تھی، مگر مجھ پر اس کی کسی بد دعا کا اثر نہ ہوا تھا۔ میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور خود شوہر کے پاس لندن آ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں لندن پہنچ چکی تھی۔ خوشی سے میرے پیر زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے اپنا خواب سچ کر دکھایا تھا۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھے بہت ساری جگہوں پر گھمانے کے لیے بھی لے کر گیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن یہ خوشی بس وقتی ہی تھی۔ چند دن بعد ہی میری صحت بے حد خراب رہنے لگی تھی۔ میرا وزن ایک دم سے بڑھنے لگا تھا اور ہر وقت پیٹ میں درد رہنے لگا تھا۔ میرا شوہر مجھے ایک حکیم کے پاس لے کر گیا۔ اس حکیم کا لندن میں بہت بڑا اور مشہور دواخانہ تھا۔ وہ حکیم بھی بہت مشہور تھا۔ اس نے مجھ سے چند باتیں پوچھی، میری نبض وغیرہ چیک کی۔ اس کے بعد اس نے جو کہا اس نے میری جان نکال دی تھی۔ حکیم نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر میرے شوہر کو کہنے لگا کہ مبارک ہو، تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے، تم کسی ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروا لو۔ شوہر تو بہت خوش ہوا تھا، مگر میرے طوطے اڑ گئے تھے۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میرا شوہر مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور وہاں وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں صاف صاف لکھا تھا کہ میرا حمل 6 مہینے کا ہے۔ میرا شوہر یہ بات سنتے ہی طیش میں آ گیا تھا۔ تبھی اس کے پاس میری نند کا فون آیا تھا۔ میری نند نے اسے ساری سچائی بتا دی تھی کہ کیسے اس کے باہر آنے کے بعد پیچھے میں نے لڑکوں سے دوستیاں لگائی تھیں اور اپنے شوہر کا حق ان لڑکوں کو دیتی رہی تھی۔ میری نند نے مجھے کئی مرتبہ اس کام سے روکا تھا، لیکن میں باز نہ آئی تھی۔ اس رات میں نے اس آوارہ لڑکے کو نند کے کمرے میں بھیج کر نند کی ویڈیو بنا لی تھی اور اگلی صبح اسے بلیک میل کر کے شادی کے لیے منا لیا تھا۔
میرے شوہر کے سامنے میری ساری پولیں کھل گئی تھیں۔ میرے شوہر نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی تھی اور واپس پاکستان بھیج دیا تھا۔ میں نے اس سے بہت معافی مانگی، بہت روئی اور گڑ گڑائی، مگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تھا۔ مجھے میری نند کی بددعائیں لگ گئی تھیں، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ برے کام کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ میری نند، میری اماں، میری بہنیں مجھے کتنا سمجھاتی تھیں، لیکن میں باز نہ آئی تھی۔ نتیجتاً میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ میرے ماں باپ نے جب میری حرکتوں کے بارے میں سنا تو اماں کو تو دل کا دورہ پڑا تھا۔ اماں جانبر نہ ہو سکی تھی۔ اماں کے مرنے کے بعد میرا ہر رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ ابا اور بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں کئی دن تک سڑکوں پر دھکے کھاتی رہی تھی۔ تب جا کر مجھے ایک دارالامان میں جگہ ملی تھی، جہاں پر میں اب اپنی باقی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے ساتھ دوستی لگانے والوں میں سے کسی نے مجھے اور بچے کو قبول نہ کیا تھا۔ وہ لوگ سارا الزام مجھ پر ڈال کر خود بری الذمہ ہو گئے تھے۔